الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنة وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ مسلمان بندے اللہ کی رحمت کے امیدوار، اللہ سے معافی اور مغفرت چاہنے والے اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں لگ جاتے ہیں اور جن روحوں کو، جن انسانوں کو اللہ کی طرف سے ہدایت کے پروانے ملتے ہیں وہ اپنے روزوں اور نمازوں سے اور صدقہ و خیرات سے اللہ کو خوش کرنے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ نیکیوں کا ہے اور دوسرا صبر اور برداشت کا مہینہ بھی ہے۔ وہ شہر الصبر و شہر المواساتی، حدیث میں آیا ہے یہ غم خواری کا، ایک دوسرے کی خاطر و مدارت کرنے کا اور صبر کا مہینہ ہے۔ صبر ایمان کا جز ہے۔ آج کل ہم میں جو برداشت کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ جیسے کہ اللہ نے چھوٹی سی صورت میں ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصی بالحق وتواصی بالصبر۔ ایک آدمی نیکیاں کمائے لیکن شام میں اس کے پاس کوئی بھی نیکی باقی نہ رہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کی نیکی بھی ضائع گئی اور اس کی محنت بھی۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو جہاں ہمیں ساری دنیا کو اسلام اور امن اور سلامتی کی بات ہم کرنے والے ہوں، وہیں پر ہم سے یہ کام سرزد ہو، وہیں پر ہم سے ایسا عمل پیش آئے کہ لوگ دیکھ کر کہنے لگیں کہ ان کی مسجدیں بھی جھگڑوں سے باقی نہیں۔ یہ تو ڈوب مرنے والی بات ہے۔ اللہ کے پیغام کو ہم نے ساری دنیا میں پہنچانا تھا اپنے عمل کے ذریعے سے، نہ کہ تقریروں کے ذریعے سے، نہ کہ تصنیفوں کے ذریعے سے، نہ کسی تحریک کے ذریعے سے۔ ہزاروں کروڑوں افراد نے صحابہ کے عمل کو دیکھ کر اسلام قبول کیا۔ جہاں گئے اپنے اخلاق سے، اپنے بلند کردار سے انہوں نے قوموں کی قوموں کو، یہاں تک کہ ملکوں کو فتح کر لیا۔ اصل فتح کرنے والی چیز یہ ہے کہ جس دل کو ہمیں فتح کرنا ہوتا ہے اس کے لیے گفتار کی نہیں، کردار کی ضرورت ہوتی ہے، کیریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمارا عمل پیش ہو کہ ہم کیسے ہیں۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کتنے بڑے ممالک ہیں، صرف ایک صحابی کی تجارت نے ساری قوم کو مسلمان بنا دیا۔ ایک مسلمان صحابی اپنی تجارت کو جا کر وہاں پر کھولا، حق اور سچ بات کے ساتھ اپنی تجارت کی، لوگ آتے گئے اور کہتے گئے کہ انسان تو یہ ہے، اسلام تو یہ ہے۔ بڑا افسوس کی بات ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اس سے بھی کوئی جو ہے دور بات نہیں ہے کہ ہمارا عمل ایسا ہو جائے۔ اللہ، ڈر لگتا ہے، خوف ہوتا ہے ہم کو، کوئی آدمی اپنا حق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی لیے کورٹ کچہریاں بھری پڑی ہیں۔
مسلمان سے زیادہ ایک فرد محمد اسحاق، محمد عبدالغفار، محمد جنید کے بدنام ہونے سے زیادہ اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ اسلام کی دھجیاں غیر اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے احوال ہیں، یہ تمہارا اسلام ہے، یہ تمہارے کردار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی روزے سے ہو اور حق پر ہو، اور آدمی اپنے لیے وہ یہ کہے کہ حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بیچوں بیچ میں اسے محل دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ من ترک مراء، جو جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ جھگڑا ہو، وہ جھگڑا چھوڑ دے، جنت کے بیچ میں محل تیار ہے اللہ کے نبی کی زبان میں۔ شب قدر کی تعین کیوں اٹھا لی گئی؟ ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں اللہ کے حبیب کو شب قدر دے دی گئی کہ فلاں دن ہے، دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے جس کی وجہ سے تعین اٹھا لی گئی۔ کتنی بابرکت، 83 سال 4 مہینے، مشکل سے کسی کی عمر 80 برس 85 برس ہوتی ہے، 83 سال 4 مہینے کی عبادت والی رات جس میں فرشتوں کا نزول ہو، حضرت جبرائیل بھی تشریف لائے، نزل بہ الروح الامین۔ ہم کہاں سے دنیا کو فتح کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کو مونڈنے والی چیز جس طرح اس طرح سے بال صاف ہو جاتے ہیں سارا دین برباد ہو جاتا ہے۔ وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نزاع ما بینہم، تمہارے درمیان کے جھگڑے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں گناہ کروں تو صرف مجھے عذاب آئے، ایسا ہوگا کہ جو آدمی گناہ کو دیکھ کر خاموش رہ جائے، سورہ انفال کی آیت ہے، گناہ کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی عذاب آ کر پکڑے گا۔ گناہ دیکھ کر خاموش، میرا حق ہے، مجھے کہنا ہے، کوئی مجھے اس بات سے نہیں روک سکتا کہ کوئی آدمی بغیر سطر کے پینٹ کھلی رکھ کے نماز پڑھے میں خاموش رہ جاؤں، کوئی آدمی غلط کام کرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز میں خلل آنے والی بات کوئی کرے میں اسے نہ سمجھاؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ نے مجھے اس لیے یہاں نہیں بٹھایا ہے، آپ نے مجھے اس لیے یہاں بٹھایا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کسی آدمی کو کہا جائے اقامت کے بعد آپ زور سے لا الہ الا اللہ بول رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے بھائی؟ لا الہ، اذان کے کلمات کا جواب جس طرح دیا جاتا ہے اقامت کے کلمات کا جواب بھی آپ اسی طرح آہستہ سے دیں، اور رکوع میں سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر سمع اللہ، مقتدی کو زور سے کہنے کی کہاں، کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کہاں بات ہے؟ اگر اسے سمجھایا جائے تو وہ کہے کہ امام صاحب اس طرح مجھے بات کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں دین کی بات کو کہوں۔ ناراض ہو تو وہ اللہ کے لیے، ہاں اگر میرا رویہ غلط ہو تو آپ بول سکتے ہیں کہ آپ اس طرح نہ کہیں، لیکن کہنا تو میرا فرض ہے۔ ایک دوسرے کی غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے کا مہینہ، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا مہینہ۔ کہاں تک برداشت کیا؟ ابن سابات ایک بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے خطرناک اتنے خونخوار ڈاکو تھے کہ ان کے کارناموں کی باتیں گھروں میں عورتیں بچوں کو کہا کرتی تھی، اور بچے اور گھر والے دروازے بند کر کے سویا کرتے تھے رات میں کہ ہو سکتا ہے آج اس کا ڈاکہ میرے گھر پر پڑے۔ ایک مرتبہ ایک گھر میں گھس گئے، دیکھا تو دروازہ کھلا ہے، دروازہ کھلا ہے، گالی دے کر کہا کہ کس کو اتنی جرأت ہو گئی کہ میرے رہتے ہوئے دروازہ کھلا رکھ کر سوئے، کیا میرا ڈر تمہارے دلوں سے نکل گیا؟ ابن سابات یہ کہتا ہوا اندر داخل ہوا، آواز لگائی کون ہے؟ بغل سے کمرے سے آواز آئی کہ میں ہی ہوں اور تمہارا ساتھی میں ہوں۔
تمہارے ہی طرح میں بھی تمہارا بھائی ہوں۔ ابن سابات نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے یہ بھی چور ہو، میں جس طرح ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بھی آیا ہوں۔ تو ابن سابات نے کہا اچھا تو تم میرا ساتھ دو، تمہارا آدھا ہے اور میرا آدھا ہے، جو کچھ گھر میں ہے اس کو ایک گٹھری میں باندھ لو۔ تو وہ بھی اٹھے، گٹھری میں باندھا اور لا کر اس کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سارا گھر کا سامان ہے اور تم تھکے ہوئے آئے ہو، میرے پاس دودھ ہے، میں تمہیں دودھ پیش کرتا ہوں۔ تو دودھ لے جا کر اس ڈاکو کو دیا۔ تو اس نے دودھ پیا اور کہا چل اب گٹھری یہ اٹھا اور اب میرے گھر تک پہنچا، اور آدھی آدھی جس طرح بات ہوئی ہے، تیرا آدھا رہے گا اور میرا آدھا رہے گا۔ راستے میں چلنے لگے، کمزوری کی وجہ سے گٹھری اٹھا نہ سکے، پھسل گئے، تو پیچھے سے لات مار کر ابن سابات نے کہا تجھے تمیز بھی نہیں ہے، ایک چھوٹی سی گٹھری اٹھا نہیں سکتا؟ یہاں تک کہ وہ گٹھری اس کے گھر پہنچا دیے۔ صبح ہوئی، لوگوں میں چرچا ہوا کہ ایک گھر میں ڈاکہ پڑا ہے۔ ابن سابات نے دیکھا کہ چلو دیکھوں میں بھی کہ میں نے رات میں کس کے گھر ڈاکہ ڈالا، اور گھر واپس آ کر دیکھا جس گھر میں ڈاکہ ڈالا ہے تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھ کر پہچان گیا، لوگ کہہ رہے ہیں اتنے بڑے اللہ والے کے گھر میں بھی کسی نے چوری کر دی۔ لوگوں نے کہا کون ہے؟ میں کہا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ہے۔ جنید ایسے ہی جنید بغدادی بن گئے، ڈاکو کے ساتھ میں اپنا گھر کا سارا مال اس کی خوشی کے لیے گٹھڑی باندھ کر اس کے گھر تک پہنچائے۔ کانوں کان پڑوسیوں نے دیکھ کر خبر کر دی، ورنہ تو انہوں نے منہ بھی کھولا نہیں کہ میرے گھر میں ڈاکہ ہوا ہے۔ بیوی بچوں کی تکلیف کو انسان برداشت کرے اور پڑوسیوں کی تکلیف کو برداشت کر لے۔ جب انسان کے اندر برداشت کی طاقت آتی ہے تو وہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے، اتنا عظیم پہاڑ بن جاتا ہے کہ طوفانی ہوا بھی اسے ہلا نہیں سکتی، سمندر کی لہریں بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی۔ من تواضع رفعہ اللہ، جس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا اللہ اس کو بلند کر دیا۔ بھئی کون ہے جو اتنی ہمت اور اتنی طاقت کی بات کرے؟ ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو دیکھی ہیں، عبرتیں دیکھی ہیں، ہم سب نے دیکھی ہیں، کیسے کیسے پہلوان، کیسے کیسے سورما خبر نے سب کی مٹی برابر کر دی، کسی کا نام و نشان ذکر بھی باقی نہ رہا۔ اب کون کہتا ہے کہ میں کون ہوں، مجھ سے مقابلہ، اور لڑنے جھگڑنے کی بات، بڑی لمبی باتیں زبان سے، فخر اور تکبر کی باتیں اپنی زبان سے۔ کون باقی رہا ہے اس دنیا میں؟ یہی اعمال جو ہم کرتے ہیں باقی رہ جاتے ہیں۔ نماز ایک نوجوان شکل میں، روزہ ایک شکل میں، قرآن کریم ایک نوجوان کی شکل میں قبر میں آتا ہے اور بندے کو بچا لیتا ہے کہ الصیام والقرآن فیشفعان، روزہ اور قرآن کریم شفاعت کرتے ہیں بندے کی۔ روزہ کہتا ہے میں نے اسے بھوکا پیاسا رکھا، اے اللہ اس کی شفاعت کر دی۔ قرآن کریم کہتا ہے میں اس کو رات میں کھڑا کیا، اس نے مجھ پر عمل کیا، میری باتوں کو جو اللہ نے تو نے ذکر کیا تھا اس پر عمل کیا، اس کی شفاعت کر لیجیے۔ بھائی دوستو، یہی اعمال ہمارے رہ جانے والے ہیں، کوئی دنیا میں بڑا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی کہہ کر ہم اذان دیتے ہیں، یہی کہہ کر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کا استحضار نہ ہو میں اپنے آپ کو بڑا سمجھوں۔ خدا کی قسم مجھ سے زیادہ جو ہے کمزور کوئی نہیں ہوگا۔ کون اپنے آپ کو بتلا سکتا ہے؟ کون اپنے آپ میں تکبر؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کو پتہ نہیں گندے پانی کا قطرہ وہ ہے انسان، جس کی ابتدا شرمگاہ سے ہوئی ہے، جس کا خروج شرمگاہ سے ہوا، جسے داخل کیا گیا شرمگاہ میں، پھر نکالا گیا شرمگاہ سے۔ انسان کی یہ حیثیت ہے
وہ اپنے آپ کو کیسے بڑا سمجھ سکتا ہے، تکبر کر سکتا ہے۔ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جس کا نکلنا اور جس کا باہر آنا شرمگاہ سے ہوا ہو، اس کی اصلیت یہ ہے۔ خدا کے لیے ہم دین کو سمجھیں۔ ایک مسلمان بھائی کی عزت، اللہ اکبر، کعبے کو گرانے سے زیادہ تکلیف دہ چیز ہے تو ایک مسلمان کو تکلیف دینا ہے۔ شراب سے بڑھ کر گناہ ہے کسی مسلمان کی غیبت کرنا۔ ہم نے دین سمجھا ہی نہیں۔ دین اس کا نام ہے کہ روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، بہت سارا دین ہے۔ اخلاق بڑا دین کا حصہ ہے، معاشرت بڑا دین کا حصہ ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ خدا کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جو دیکھ کر چپ رہا وہ بھی اللہ کے سامنے جواب دے گا کہ تجھے اللہ نے عقل عطا فرمائی تھی، تو نے دونوں کے درمیان میں صلح کیوں نہیں کروائی؟ تجھے اللہ نے شعور عطا فرمایا تھا۔ تو برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی گناہ گار کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینے والے ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار جسے ہو جائے وہ کسی گناہ کو کرنے پر جرأت نہیں کرتا۔ ہاں بھول سے کر لے، شرم سے کر لے۔ اللہ نے نماز میں بھی سجدے سہو رکھ دیا۔ بھئی نماز جیسی عبادت میں سجدے سہو رکھ دیا، کیوں؟ بھول ہو گئی بھی آخر میں 2 سجدے کر لے، نماز معاف۔ لوگ انسان کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم لوگ اپنے آپس میں بھائی کی غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے نماز میں سجدے سہو رکھ دیا ہے۔ آج حافظ صاحب کی، امام صاحب کی غلطی نماز میں معاف کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر میں 5 رکعت نماز پڑھا دی۔ نماز میں قرات میں غلطی امام صاحب سے ہو جائے تو لوگ چینی گوئیاں کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے قرآن کریم میں قرات میں کوتاہی ہو رہی ہے۔ یہ اس وجہ سے بتلایا گیا ہے کہ بشر بشر ہوتا ہے، انسان انسان ہوتا ہے۔ مرکب الخطأ والنسیان۔ میرے بزرگوں، یہ مہینہ صبر کا، مواسات کا، غم خواری کا، اپنے اخلاق کو پیش کرنے کا، ساری دنیا کے سامنے اسلام کو پیش کر کے، قرآن کے احکام کو پیش کر کے، نبی کی سیرت کو پیش کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے والا مہینہ ہے۔ خدا کے لیے اپنی زبانوں کو بند رکھ لیں، صبر اور برداشت کو اپنے اندر پیدا کریں، جنت کو پائیں، اللہ کی ذات کو پا لیں۔ اس کا کیا بدلہ ہے؟ اس کے بدلے میں ہم کو کیا ملے گا؟ ہم اپنی زبان مسلمان بھائی کی غیبت سے، تکلیف سے، اس کی شر سے، اس کی برائی سے بند رکھیں، ہم کو کیا ملے گا؟ جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ روزہ رکھا ہے، ہم نے تکلیف، بھوک، پیاس برداشت کی، کیا ملے گا؟ اللہ کی ذات ملے گی، خود اللہ رب العزت ملے گی۔ اب کون گناہ کروا رہا ہے؟ جب رمضان شروع ہوا تو جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے بند کر دیے، شیطان کو قید کر دیا۔ کون ہم سے گناہ کروا رہا ہے؟ کس کی وجہ سے ہمارے میں تکبر، یہ بڑائی کی باتیں، غیبت، یہ سب چیزیں، برائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ شیطان کو جس نے بہکایا وہ ہمیں بہکا رہا ہے۔ شیطان کو کس نے بہکایا؟ اس کے نفس نے بہکایا۔ ہمارا نفس جو ہم کو دین کے علاوہ غلط باتوں پر، برائیوں پر ابھارتا ہے، وہ نفس، وہ خواہش ہم کو ابھار رہی ہے۔ اللہ کے لیے ہم توبہ کر لیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر دیں۔ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں عاجزی سے، انکساری سے پیش کیا جائے اور کہیں کہ اللہ کہہ دیں کہ اب آیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کہیں گے اے میرے بندے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تراویح کے ہر سجدے پر اتنی نیکیاں، ہر نیکی پر اتنے نیکیاں، نفل کا درجہ فرض کے برابر، فرض کا 70 فرض کے برابر۔ اللہ اکبر۔ منہ کی خوشبو، مشک کی خوشبو، افطار کے وقت دعائیں قبول ہوں، فرشتوں کا نزول ہو، ایسے رحمت و برکت اور خیر کے مہینے میں اگر ہم گناہ کر لیں، جس طرح نیکی ایک 70 کے برابر ہے، ایک گناہ بھی 70 کے برابر ہے۔ بالکل بالکل ایک چھوٹی سی برائی، اسے برائی سمجھ کر اگر کوئی کرے، 70 گناہ، 70 برائیاں کرنے کے برابر ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مفسدات روزہ، روزے کے توڑنے والی چیزیں بیان ہیں۔ اگر کسی کو خود بخود خے ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر ہو گئی، اس نے کچھ بھی اب واپس نہیں لوٹایا، ایک چنے کے برابر بھی اگر واپس لوٹا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے، خود بخود خے ہونے سے روزہ۔ بعض دفعہ پانی منہ بھر کر حلق تک آ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں اکثر، کیونکہ ہم سحری دوسرے وقت میں کرتے ہیں جو ہمارا کھانے کا وقت نہیں ہوتا، تو ہم کو عادت پڑنے تک منہ میں پانی آ جاتا ہے حلق تک، اس کے نگل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ بھول کر کوئی آدمی کھا لے پی لے تو اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بھول کر کھایا اور روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کر اب پھر کھا لیا تو اب روزہ بھی رکھے گا اور جو ہے اب کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو پھر 60 روزے مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ رمضان مبارک کا جان بوجھ کر اگر کوئی آدمی روزہ توڑ دے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کوئی آدمی رمضان کا روزہ چھوڑ دے، اس کو قیامت تک کی عمر مل جائے، قیامت تک وہ روزہ رکھے تو اس ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عمر بھر نہیں، قیامت تک اگر کسی کو عمر مل جائے، اس لیے روزہ نہ چھوڑے۔ تھوڑی سی چند گھنٹوں کی بھوک و پیاس کے بدلے اتنے انعامات، اللہ اکبر۔ جان بوجھ کر بیوی سے اپنی شہوت، اپنی خواہش پوری کر لے، اس کو انزال ہو جائے تو آدمی کو قضا بھی رکھنا پڑے گا اور اس کا کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ قضا بھی رکھے گا، کفارہ بھی۔ ان دو چیزوں سے بھی قضا اور کفارہ لازم آتا ہے۔ باقی دوسری چیزوں سے وضو کے درمیان کلی کی، روزہ یاد ہے، کلی کرنے کے بعد پانی حلق میں تھوڑا سا چلا گیا، اب رمضان کی قضا کرے گا، بھول۔ اسی لیے روزہ یاد ہوتے ہوئے پانی چلا گیا، اب قضا کرے گا، لیکن یاد ہوتے ہوئے کوئی کھائے پیے تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے، ان دونوں میں فرق ہے، اس کو خیال رکھیں۔ کوئی بات ہو تو پوچھ لیں، میں وہاں پر بیٹھا ہوں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احینا مسلما وامتنا مسلما واحشرنا فی زمرۃ المسلمین، اللہم ارزقنا علم التوحید وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔